ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ حضرات، آج کی یہ محفل اور آج کا یہ جلسہ ایک بڑے ہی مبارک، محترم اور مقدس عنوان پر ہو رہا ہے، اور وہ عنوان یہ ہے جس عنوان کو اللہ تعالی نے اپنے قرآن میں بیان کیا ہے۔ وہ عنوان وہ ہے جس کا تذکرہ پہلی کتابوں میں موجود ہے۔ آج کے جلسے کا عنوان وہ ہے کہ جب انسان موجود نہ تھے، محض انسانوں کی روحیں موجود تھیں، اس وقت بھی اللہ تعالی نے اس عنوان پر ایک محفل سجائی تھی، جس میں اللہ نے اپنے ان تمام انبیاء کو، اپنے رسولوں کو اور اپنے نبیوں کو جمع فرمایا اور فرمایا کہ جب تم دنیا میں جاؤ گے تمہیں نبوتیں بھی ملیں گی، کتابیں بھی عطا ہوں گی، تم سب کو اپنا تقدس بھی دوں گا، تم پر میری وحی بھی آئے گی، تم نے انسانوں کو لیڈ کرنا ہے، سمجھانا ہے، ان کی رہنمائی کرنی ہے، لیکن پھر ایک تمہارا رہنما آئے گا، تمہارا امام آئے گا، تمہارا لیڈر آئے گا۔ جب وہ آ جائے تو نبیوں کی نبوتیں ختم ہو جائیں گی، رسولوں کی رسالتیں ختم ہو جائیں گی، تمہاری
رہنمائی کا وقت اختتام کو پہنچ جائے گا، تمہاری امامت ختم ہو جائے گی، تم نے اس آخر الزمان نبی کی اطاعت و فرما برداری کرنی ہے، اپنی نبوت کو چھوڑ کر اس کی نبوت کا اقرار کرنا ہے۔ تو اللہ کے سارے نبیوں نے اس بات کا اقرار کیا، وعدہ کیا، اس وعدے کے بعد انہیں نبوت سے سرفراز کیا گیا۔ حدیث میں آتا ہے ایک دفعہ کچھ لوگ نبی مکرم کی محفل میں ایسی کتابیں لے کر آئے جن کتابوں میں پہلی آسمانی کتابوں کی اور پہلے انبیاء کی تاریخ اور ان کے واقعات اور ان کی احادیث لکھی تھی۔ پڑھنے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، وہ قوم ہلاک ہو جاتی ہے۔ یہ لوگ کیسے لوگ ہیں کہ اس نبی کو چھوڑ کر جو نبی ان کی طرف آیا ہے، اس کتاب کو چھوڑ کر جو کتاب ان کی طرف بھیجی گئی ہے، آج اس نبی کے سامنے ایسی کتابیں پڑھنے لگے ہیں جو ان کی طرف بھیجی ہی نہیں گئی، جو نبی ان کے پاس لے کر ہی نہیں آئے۔ ایسے لوگ تو ہلاک ہو جایا کرتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں ہے ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کا ایک ورق لے کر آئے، بڑی خوشی سے پڑھنے لگے۔ سرور کونین علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ متغیر ہوا۔ ابو بکر نے کہا عمر دیکھتے نہیں ہو کہ سرور کونین کا چہرہ متغیر ہو رہا ہے؟ فوراً حضرت عمر نے اور تورات کے ورقے کو رکھا اور معافی مانگی۔ تو سرور کونین نے کیا جملہ ارشاد فرمایا؟ فرمایا عمر یہ تو تورات کا ورقہ ہے، رب کعبہ کی قسم آج موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خود تشریف لے آئے اور جانتے ہو موسیٰ وہ نبی ہے جنہیں اللہ نے 5 بڑے نبیوں میں شمار کیا۔ موسیٰ وہ نبی ہیں جن کو تورات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کہا گیا، بڑا نبی۔ اس کے باوجود آپ کے اور میرے نبی نے کہا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام خود آ جائیں تو ان کی نجات بھی تبھی ہو سکتی ہے جب وہ میرا کلمہ پڑھے، وہ بھی جنت میں تبھی جا سکتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
فرمایا محمد فرق بین الناس، محمد فرق بین الناس، آج لوگوں میں تفریق کرنے والا، فرق کرنے والا، جنتیوں اور جہنمیوں میں، مسلمانوں اور کافروں میں، اپنوں اور پرایوں میں، اللہ والوں میں اور غیر اللہ والوں میں فرق کرنے والی ذات ایک تنہا محمد کی ذات ہے۔ جو مانے گا اس سے رب نے جنت کا وعدہ کیا، جو نہیں مانتا وہ موسیٰ کو مانتا ہو، وہ عیسیٰ کو مانتا ہو، وہ نوح کا کلمہ پڑھتا ہو، وہ ابراہیم کی اولاد کیوں نہ ہو، جو محمد کو نہیں مانتا وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اور ماننا کیا ہوتا ہے؟ ماننے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایک معنی ہمارے ہاں ہے کہ ماننے کا معنی یہ ہے کہ نبی کے نام کے نعرے لگا دیے جائیں، محض جب آپ کا نام آئے سر جھکا کے اپنی انگلیوں کو بوسہ دے دیا جائے۔ اور ایک ماننے کا معنی وہ تھا جو محمد الرسول اللہ کے صحابہ نے پیش کیا، آپ کے ساتھیوں نے پیش کیا تھا۔ ایک معنی وہ ہے، اور وہی وہ معنی ہے جن ماننے والوں سے رب نے جنت کا وعدہ کیا، ہدایت کا وعدہ کیا ہے۔ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ ماننے کا معنی یہ ہے کہ لوگوں، اگر تم اس طرح ایمان لاؤ جس طرح محمد کے صحابہ ایمان لائے صلی اللہ علیہ وسلم، فَقَدِ اهْتَدَوْا، میری نظر میں تم تب ہدایت یافتہ ہو سکتے۔ پاکستانی کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس پاکستان کا شناختی کارڈ، جس کے پاس پاکستان کا پاسپورٹ ہو وہ پاکستانی ہوتا ہے۔ سعودی عرب کا بندہ کون ہوگا؟ جس کے پاس سعودی عرب کا شناختی کارڈ۔ تو مسلمان کون ہوگا؟ جو دھکے سے مسلمان ہو، اپنی مرضی سے، اور اپنی مرضی سے کوئی پاکستانی نہیں بن سکتا، حکومت اسے تسلیم نہیں کرتی۔ تو مسلمان بھی وہ ہوتا ہے جسے اللہ مسلمان مان دے۔ مسلمان وہ ہے جس کے پاس اطاعت رسول کا شناختی کارڈ ہو، تب مسلمان ہوتا ہے۔ دھکے سے کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے نبی ان سے کہہ دو کہ اگر تمہیں مجھ سے محبت کا دعویٰ ہے، وہ دعویٰ صرف ایک صورت میں قبول ہوگا کہ فاتبعونی، میری اتباع کرو۔
تمہیں مومن بھی مانا جائے گا، تمہیں جنتی بھی کہا جائے گا، تمہیں اللہ والا بھی کہا جائے گا، اور اگر یہ شناختی کارڈ آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر اللہ تمہیں مسلمان نہیں مانتا۔ مومنوں کی زندگیوں میں نبی کی حیثیت کیا ہے؟ فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی کی حیثیت مومنوں کی زندگی میں ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اور سورۃ توبہ میں اللہ نے فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، ان سے کہو اپنے سینے میں جھانک کے آج فیصلہ کرو۔ کیا فیصلہ کرو؟ آج ہم بھی ذکر مصطفیٰ کی مجلس میں بیٹھے ہیں، آج ہم بھی فیصلہ کر کے جائیں۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، رب کا قرآن کہہ رہا اور سورۃ توبہ میں کہہ رہا۔ معیار، پیمانہ کہ اگر اس پیمانے پر پورے اترتے ہو تو تمہیں خوشی منانی چاہیے، اور اگر نہیں اترتے تو پھر توبہ کر لینی چاہیے۔ یہ سورۃ توبہ ہے، پھر توبہ کر کے اٹھو۔ فرمایا ان سے کہیے ان کان آباؤکم، اگر تمہارے آباء و اجداد، وابناؤکم، تمہارے بیٹے، واخوانکم، تمہارے بھائی، آباؤکم، آباء و اجداد، ابناؤکم، تمہارے بیٹے، واخوانکم، تمہارے بھائی، وازواجکم، تمہاری بیویاں، وعشیرتکم، تمہارا قبیلہ، تمہارا خاندان، واموال اقترفتموها، اور تمہارا مال و دولت جس کو تم بڑھانا چاہتے ہو، جس کے لیے دن رات محنت کرتے ہو، کوشش کرتے ہو، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، تمہارا کاروبار جس کے گھاٹے سے تم ڈرتے ہو، گھاٹے سے بچنے کے لیے دن رات ایک کیے ہوئے، دن رات سوچتے ہو، فکر کرتے ہو۔ اگر یہ چیزیں وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور تمہارے مکانات جو تمہیں بڑے پسند ہیں، کاروبار سے تھکتے ہو تو سیدھے گھر میں آتے ہو، زندگی بھر کی جمع پونجی مکان بنانے پر لگا دیتے ہو۔ اگر یہ 7 چیزیں احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ
اگر یہ 7 چیزیں تمہیں زیادہ پسند ہیں، ان سے تمہارا تعلق زیادہ ہے، اگر ان سے تمہاری محبت زیادہ ہے، من اللہ، اللہ کی نسبت تمہیں یہ چیزیں پیاری ہیں، ورسول ہی، رسول سے تمہیں یہ چیزیں زیادہ پیاری ہیں، یا ان میں سے کوئی چیز پیاری ہے، وجہاد فی سبیلہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے، فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، پھر انتظار کرو، تم پر کسی وقت بھی رب کا عذاب آ سکتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، رب کا قرآن کہہ رہا۔ ذرا یہاں پر رک کے غور کریں، اپنا جائزہ لیں کہ آج تلک کی میری زندگی کن کاموں میں گزری ہے۔ کیا یہ میری 30، 40، 50 سال کی زندگی، اس میں میں نے کتنا وقت اپنے دین کو دیا، اپنے نبی کو دیا، نبی کے لائے ہوئے پیغام کو دیا، اور کتنا وقت میں نے اپنے بچوں کو دیا، اپنے والدین کی خدمت میں صرف کیا، اپنی بیوی کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے دیا۔ آج میرا مکان، میرا کاروبار، میرے دوسرے معاملات، میرے دل میں ان کی اہمیت زیادہ ہے یا محمد الرسول اللہ کی اہمیت زیادہ ہے؟ زبان سے تو ہم کہہ دیں کہ ہاں جی نبی کی اہمیت زیادہ ہے، لیکن ذرا دیکھیں کہ شکل مجھے نبی کی محبوب ہے یا کسی انگریز کی محبوب ہے؟ دیکھنا پڑے گا۔ میرا لباس وہی ہے جو محمد الرسول اللہ پہنا کرتے تھے، یا کوئی اور لباس مجھے اچھا لگتا ہے؟ ہماری شادی اور بیاہ کے معاملات وہی ہیں جو محمد الرسول اللہ لے کر آئے تھے۔ ہمارا کاروبار، کیا اسلام شریعت اس کی اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی؟ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ محمد الرسول اللہ سے میرا تعلق عمل کا تعلق، ایمان کا تعلق، یہ درست ہے یا نہیں؟ اگر آج ایک طرف میری بیوی کی خواہش ہو اور دوسری طرف میرے نبی کی خواہش ہو، میں ترجیح کس کو دیتا ہوں؟ دیکھنا چاہیے۔ ایک طرف میری برادری ہے، برادری کے رسم و رواج ہیں، ایک طرف ہمارے آباء و اجداد کے آئے ہوئے طریقے ہیں، اور طریقے بھی انہوں نے کہاں سے لیے تھے؟ وہ طریقے بھی کوئی مکہ مدینہ سے نہیں آئے ہوئے، ہندوستان سے آئے ہوئے۔ آج ہم ان ہندوؤں سے آئے ہوئے طریقوں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں یا محمد الرسول اللہ کے طریقے کو پسند کرتے ہیں؟ ہمارے بچے انگریز کی تعلیم حاصل کرنے پر رضامند ہیں، ہم اس پر کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں؟ یا میرے بچے محمد الرسول اللہ کا لایا ہوا دین پڑھتے ہیں؟ آج فیصلہ کر کے اٹھیے۔
یہ منافقت نہیں چلے گی، یہاں چل بھی جائے گی، قیامت کے دن نہیں چلے گی۔ وہاں پر تبل السرائر، سینوں کے راز رب کھول کے سامنے رکھتے ہیں، کچھ چھپ نہیں سکے گا، ہر چیز واضح ہو جائے گی۔ وہاں پر جب سمجھ آئے گی تو اس سمجھ کا فائدہ نہیں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لوگوں، اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک میری ذات تمہیں تمہارے آباء و اجداد سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے، تمہارے اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ جب تک میرا لایا ہوا دین تمہیں ہر چیز سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے، حتیٰ کہ تمہاری جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے، اللہ کی قسم تم مومن نہیں بن سکتے۔ تو عمر فاروق نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ وہ لوگ منافق نہیں تھے، سچے تھے، سچے تھے، کھرے تھے، کہا اللہ کے نبی سچی بات تو یہ ہے میں اپنے آباء و اجداد سے بھی زیادہ محبوب آپ کو سمجھتا ہوں، اپنی اولاد سے بھی زیادہ آپ کو پسند کرتا ہوں، لیکن آقا اپنی جان سے زیادہ آپ کو محبوب نہیں سمجھتا۔ سچی کھری بات، ہر چیز سے زیادہ محبوب لیکن جان سے نہیں۔ تو نبی مکرم نے فرمایا کہ عمر پھر ابھی ایمان بھی مکمل نہیں ہوا۔ کہا اللہ کے نبی آج کے بعد اب میں آپ کی ذات گرامی کو اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب سمجھتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الآن یا عمر، عمر بات اب مکمل ہوئی ہے۔ ذرا ہم دیکھیں، محض نعرے لگانے سے کام بن جائے گا؟ تو عزیزو، میرے بھائیوں، اپنا جائزہ لیجئے کہ نبی سے ہمارا تعلق کیسا ہے۔ آپ جو پیغام لے کے آئے تھے اس پیغام کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہے؟ جس قرآن کو پہنچانے کے لیے آپ نے ماریں کھائی تھی، آپ نے ہجرتیں برداشت کی تھی، آپ نے تکلیفیں اٹھائی تھی، اس قرآن کے لیے ہم اپنا ٹائم کتنا نکال رہے ہیں؟ تو آئیے نبی سے جڑ جائیے، نبی کے لائے ہوئے پیغام سے جڑ جائیے۔ یہ چھوٹے چھوٹے اختلافات ان کو سائیڈ پہ کیجئے۔ قرآن سچا ہے، سچا ہے، آج بھی اس کا ایک ایک حرف وہی ہے جو جبریل رب سے لے کر محمد تک پہنچایا تھا صلی اللہ، لفظ آج بھی وہی ہے جو محمد الرسول اللہ نے اللہ کے بندوں تک پہنچایا تھا۔ آئیے ہر بندہ عہد کرے کہ وہ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھے گا، کسی فرقے کی دعوت نہیں، کسی جماعت کی دعوت نہیں، صرف قرآن کی دعوت۔ ترجمے والا قرآن لاؤ، ایک حدیث کی کتاب لاؤ اور ایک سیرت کی کتاب۔ کتنی کتابیں ہوں گی؟ ایک قرآن، ایک حدیث اور ایک
یہ تینوں کتابیں آپ کے موبائلوں سے مہنگی نہیں ہیں. ہر بندے نے موبائل لیا ہوگا. یہ آپ کے موٹر سائیکلوں سے بھی مہنگی نہیں. لیکن یہ موبائل نسلیں برباد کرنے والے. اور یہ تین کتابیں صرف آپ کو نہیں آپ کی نسلوں کو سنوار دے گی. سرور کونین نے فرمایا تھا کہ لوگوں، قرآن وہ ہے جس کا ایک سرا بندے کے ہاتھ میں ہے، دوسرا سرا رب کے ہاتھ میں ہے. یعنی بندے کو ڈائریکٹ رب سے ملاتا ہے. آئیے اپنے نبی سے ملیے، حدیث کے ذریعے اپنے رب سے ملیے، رب کے قرآن کے ذریعے. یہی راستہ جنت کا ہے. دوسرا